What are the signs of a person who is lazy in his deen? میں آپ کو اس بندے کے سائنس بتاتا ہوں. نمبر 1 از جلدی نماز پڑھے یا بالکل نماز ہی نہ پڑھے, یا تو فوراً سے ٹکرے مارے, بالکل جلدی نماز پڑھے جیسے مرغا جو ہے نا چونچ مارتا ہے زمین کو دانے چوکنے کے لیے, یا پھر نماز ہی نہ پڑھے. دس از اے سائن آف اے پرسن ہو از لیزی. میں اپنا محاسبہ کروں, آپ لوگ اپنا محاسبہ کریں. اور جو میں سائنس بتا رہا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اچھا یہ اس میں سائن ہے, یہ اس میں سائن نہیں, بلکہ اپنے آپ اپنے گریبان میں چھانکیں کہ میرے اندر یہ تو نہیں ہے, میرے اولاد میں تو یہ نہیں ہے, میرے گھر والے میں تو یہ نہیں ہے. کیونکہ ہم قو انفسکم اہلکم نارا, اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ٹھیک ہے, تو نمبر 1 از نماز جلدی پڑھنا, تیز تیز, اور یا تو نماز بالکل نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. دوسری چیز, قرآن بہت تھوڑا پڑھنا یا بالکل ہی نہ پڑھنا. یہ بھی ایک ایسا انسان ہے جو کہ دین میں لیزی ہے. وی کین کال دس پرسن اے لیزی پرسن ان دین, جو کہ قرآن یا تو تھوڑا پڑھا یا بالکل ہی نہیں پڑھا, نہ یہ شوق رکھتا ہے. شوق تو شاید رکھتا ہے لیکن اس میں ارادہ تو طاقت تو ہے, استطاعت تو ہے قرآن, لیکن ارادہ نہیں ہے اس کا. ہی از اے لیزی پرسن. اب دیکھتے جائیں کہ ہمیں کوالٹیز پائی تو نہیں جاتی, بری کوالٹیز. تیسری چیز, اللہ کا ذکر کرنا بہت تھوڑا. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں منافقین. ٹھیک ہے, تو لیزینس بھی منافقینی خصلت میں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بری چیز سے بچائے. یا پھر ذکر بالکل بھی نہیں کرتے. 5ویں چیز, کوئی بھی دینی علم, حلقات, لیکچرز اٹینڈ نہ کرنا, یا کرنا تو بہت تھوڑے کرنا, کبھی کبھی علم حاصل نہ کرنا اللہ کے دین کا, جبکہ ٹائم بھی ہے, جبکہ استطاعت ہی ہے, لیکن اپنے آپ کو اور کاموں میں بزی رکھنا, اس کام میں بزی نہ کرنا اپنے آپ کو, اچھے کام میں نہیں. 6ٹھی چیز, نوافل کو بالکل ترک کر دینا. دس از ون آف دا سائنس آف لیزینس. اپنے نوافل کو بالکل چھوڑ دینا اور ترک کر دینا. اب ہم دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ نوافل بالکل ان کی وش لسٹ پہ نہیں ہے. یہ ایسا انسان ہے جس کی وش لسٹ پہ نوافل ہے ہی نہیں. مطلب he never desires to pray 12 رکعات which is سنن روابط, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں ہمیں, انسان کے لیے, جو ایک دن میں پڑھ لے. He never wishes and desires کہ میں فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہا ہوں, اور یہ اپنے آج کل تو گھر میں جو پڑھا وہ گھر میں بیٹھا رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب دے دیتے ہیں. اس کی وش لسٹ پہ ہی نہیں ہے. He is a lazy person in دین. اب دیکھ لیں ہم لوگ کتنے پرسنٹ لیزی ہیں اس چیزوں میں. حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ صبح کے ٹائم پہ, فجر سے پہلے, انسان کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگا لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کہتا ہے, تینوں نوٹ, ہر نوٹ پہ کیا بولتا ہے, نائٹ از لانگ سو اسٹے اسلیپ, رات بہت لمبی ہے تو تم سوتے رہو. پھر دوسری گرہ لگاتا ہے, پھر ہی بولتا ہے, پھر تیسری, پھر ہی بولتا ہے. حتیٰ کہ جب انسان اٹھتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے, جیسے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کیا ہوتا ہے, جیسے ایک گرہ کھل جاتی ہے. جب وہ اٹھتا ہے وضو کرتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب تیسری نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اس کی تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. اور پھر عزیز پہ کیا آتا ہے, ون گیٹس اپ انرجیٹک ود اے گڈ ہارٹ ان دا مارننگ. انسان انرجیٹک فیل کرتا ہے باڈی میں, اور اس کا دل جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے, قلب سلیم ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کرے گا تو ون گیٹس اپ لیزی ود مسچیویس ہارٹ. وہ انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وہ لیزی ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, اور اس کا دل جو ہے نا وہ کرپٹ ہوتا ہے, اس کا دل ایول ہو چکا ہوتا ہے, اس کو گناہ کا دل چاہتا ہے, اور وہ سارا دن لیزی کو گزارتا ہے. اور آپ اور میں نوٹس کریں, جب ہماری فجر کی نماز قضا ہوئی کبھی بھی, وہ دن کتنا لیزی گزرتا ہے, کتنا لیتھارجک گزرتا ہے, اور اس دن میں شیطان کے وصف سے زیادہ غالب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جو اباسی ہے, یوننگ ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے, اور جو چھینک ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے ہم چھینک جب مارتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں. اور اباسی کو روکنے کیوں حکم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اباسی کو روکو, اگر نہ روک سکو تو پھر اس کو اپنے ہاتھ سے, دائیں ہاتھ سے ہمیں کس طرح سے کور کرنا چاہیے, ہم اپنے ہاتھ کو ایسے رکھیں اور ناک کو بند کر لیں. ٹھیک ہے, اپنے ناک کو ان 2 انگلیوں سے بند کر لیں, اور جو رائٹ ہینڈ ہے اپنے منہ پہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے سکھایا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تو اباسی کبھی نہیں آئی زندگی میں, الحمدللہ اللہ کے فضل کرم کی وجہ سے, لیکن ہمیں انہوں نے یہ سکھایا. اور اباسی کس کی نشانی ہے, سستی, لیزینس کی نشانی ہے. سو پتہ کیا چلا, چونکہ اباسی شیطان کی طرف سے ہے, اور اباسی سے انسان لیزی فیل کرتا ہے. ناؤ دس مینس کہ لیزینس از فرام شیطان.
I'm not saying کہ جب رات لیٹ ہو جاتی ہے اور آپ کو نیند آ رہی ہوتی ہے تو آپ کی باڈی نیچرلی آپ کو سائنس دے رہی ہوتی ہے کہ آئی وانٹ مور آکسیجن, آئی وانٹ مور سلیپ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈے ٹائم, جب آپ ایکٹیو ہیں, جب آپ ابھی اٹھے ہیں, تب کیوں باسی آ رہی ہے یار؟ ابھی تو آپ ایکٹیو تھے, جب نماز میں داخل ہوئے ہیں تب کیوں باسی آ رہی ہے؟ دس مینس کہ شیطان حاوی آ چکا ہے. اور جو شخص فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کی ضمانت سے دور ہو جاتا ہے, وہ اللہ کی پروٹیکشن سے دور ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کی پروٹیکشن میں نہیں ہے تو شیطان اس پہ غالب ہوتا ہے. واللہ اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے پوری زندگی کے حالات اور معاملات ٹھیک کر لیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں. جو شخص جس کی لائف میں پرابلمز ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, بزنس وائز, ہیلتھ وائز, ریلیشن شپ وائز, وہ اپنی نماز کی حفاظت کر لے اور اپنی نماز کے بارے میں کنسسٹنٹ ہو جائے. اگر وہ دیکھ لے کہ اس کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے وہ ان پرابلمز کا سامنا کر رہا ہے. ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ whatever you love to be with you on the day of judgment, جس چیز سے تمہیں محبت ہے, تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس قیامت کے دن وہ ہو, آج اسے کرنا شروع ہو جاؤ. اور جو چیز چاہتے ہو کہ تمہارے نام اعمال میں نہ ہو قیامت کے دن, اس کو آج ہی چھوڑ دو. کتنی موٹیویشنل بات ہے ہمارے لیے کہ ہم قیامت کے دن اپنے پاس جو چیز چاہتے ہیں, جو 50,000 سال کا دن ہوگا جس میں لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے, اور اس دن میں کیا چاہتا ہوں میرے پاس کیا ہو, آج وہ کرنا شروع کر دو. اور جو چیز میں نہیں چاہتا میرے نام اعمال میں ہو قیامت کے دن, اس کو آج سے چھوڑنا شروع کر دو. ابن عثیمین رحمہ اللہ, جو کہ بہت بڑے اس صدی کے شیخ گزرے ہیں, ریسنٹلی ان کی وفات ہوئی ہے رحمہ اللہ, فرماتے ہیں کہ لوگوں, ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن تم خواہش کرو گے کہ تمہارے نام اعمال میں ایک نیکی زیادہ ہوتی اور تمہارے گناہوں کے اعمال میں ایک گناہ کم ہوتا, لیکن وہ دن دور نہیں ہے, وہ دن بہت قریب ہے. سو رائٹ یور وائی, یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں, میں نے دین کی طرف کیوں آنا ہے, میں نے اللہ کو راضی کیوں کرنا ہے, because I want to be with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, I want to be in Jannah, and I want to live the rest of my life in Jannah with my friends and family and Sahaba رضی اللہ عنہم اجمعین. And write it down, جو کہ آپ کی موٹیویشن کا باعث بنے گی. تو آپ الارم لگانے کے بعد بھی نہیں اٹھ پاتا, تو آپ ایسا کریں کہ رات کو ارلی سوئیں, میک شیور یو سلیپ ایٹ 10 o'clock اور 10:30, ٹھیک ہے. آلو گوشت کھا کے مت سوئیں, ہیوی کھانا کھا کے مت سوئیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنا الارم دور رکھیں, پانی پی کے سوئیں زیادہ, تاکہ یہ کہ صبح نیچرلی آپ کی آنکھ کھل جائے. جیسے ہی اٹھیں تو اپنے آپ کو اپنا جو ہے نا بستر یا کمبل یا وہ چیز الماری میں ڈال دیں, کبرڈ میں ڈال دیں انشاءاللہ. اور جو سلیپ مینجمنٹ کا جو لیکچر تھا میں نے اس میں ٹپس بھی دی ہوئی تھی. اینڈ میک دعا ٹو اللہ سبحانہ وتعالی بیفور سلیپنگ, ریسائٹ دیز کلمات, رات کو اذکار کر کے سوئیں, ٹھیک ہے. سورہ ملک پڑھ کے, آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, فلق ناس پڑھ کے سوئیں, سورہ اخلاص پڑھ کے 3 دفعہ سوئیں, ٹھیک ہے. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں بلو کریں اور جس میں پھیر کے انشاءاللہ سو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی لازم مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے دائیں طرف سوئیں, کلمات پڑھ کے سوئیں دعا کے انشاءاللہ.